دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور تقریر پیش کرے جن کا موضوع حسن اخلاق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک علی خلق عظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آیا غیباً اعلیٰ دین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کوئی گالی دیتا آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا پہلا کہتے مسکرا کر گزر جاتے، آپ اس کو برا پہلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی روی سے پیش آئے۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدماش بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر آپ پہ بھیجا کہ آپ کے دسترخوان سے خون جاری ہو گیا اور جتنے مبارکہ خون سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجات ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اگر آپ حکم دے تو دونوں جانب کی پہاڑوں کو آپس میں ملا دی جائے اور یہ سب بستی والے اسی میں بیت جائے، مگر قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کہ آپ نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتا، مگر آج ایمان نہیں لاتے، اللہ کی جان سے امید ہے ان کی نسلیں ایمان لائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ السلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہیں کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کیسار طائف کے مدینوں پر، الہی رحم کر کیسار طائف کے مدینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کرتے معاف ان کو۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن وہ بیمار پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کی۔ بیمار کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے آپ کو اپنے پاس لے کر آپ سے رو رو کر معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی۔ آج عثمان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور تلاوت اور تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، جو اس نے حق دبایا تھا اس کے بدلے اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہم کو اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کا حقوق، اپنے اخلاق اور معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی جان سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہ سکے۔ اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ جائے تو فوراً معافی مانگ لے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اذان موت کب آ جائے اور ہم معافی مانگ نہ سکے۔ اللہ سے دعا کہ اب تک جو ہم سے بد اخلاقی ہو گئی ہے اسے معاف کر دے اور ہمیں معافی مانگنے کے توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہم یہ عزم کریں کہ ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین۔